الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے اپنے نام کی بنیاد پر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت خاص فضل و کرم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کوئی کام نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر، کتنی مہربانیاں ہیں، جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے اپنے نام کا مالا جپنے کے لیے ہم لوگوں کو چن دیا۔ یہ اللہ کا بہت خاص فضل و کرم ہے۔ سوچ لیجئے، ابھی ہم لوگوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، نیکی کا کام کیا۔ یہ گھر اگر بیٹھے رہتے، بازاروں میں رہتے، دکانوں پہ رہتے، ہو سکتا ہے ہم نہیں کر پاتے، مگر یہاں بیٹھ کر کے مدرسہ تعلیم القرآن میں اور کی مسجد ابو بکر میں اللہ نے یہ توفیق مرحمت فرمائی، یہ خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے وہ اخلاق کے تعلق سے ہے۔ اخلاق اور اطوار عادات صحیح ہوتے ہیں تو آدمی کے تمام چیز صحیح ہوتے ہیں۔ اب دو چار واقعے سے اس بات کو سمجھیے۔ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور تبلیغ کا مرکز وہاں لگتا ہے اور وہیں سے جماعتیں طے ہوتی ہیں۔ اب پورے عالم میں دین کا کام ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں، چچا لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو، سمجھیے کہ وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ کیا ہے؟ کوئی آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چلہ کر لے بھائی، چلہ یہاں تو ماشاءاللہ یہی ہے مسجد رحمان، کیا نام ہے؟ رحمانیہ مسجد ہے، وہاں جائیے اور جو ہے وہاں مرکز جو ہے ہر مہینے کے آخری جمعرات ہے شاید، وہاں جائیے اور چلہ میں نام نکال لیجیے۔ اب بہت اچھا اس کا ماحول ہے، اس میں نماز بھی سکھلا دیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تصحیح بھی ہو جاتی ہے اور نماز کی دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، جنازے کی دعائیں یاد ہو جاتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں یاد کرائی جاتی ہیں۔ گویا کہ وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے اور اس میں سب جو ایک دوسرے کا معاون ہوتا ہے اور اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، ایک دوسرے کے سب کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، کہہ رہے تمام لوگ بیمار لوگ جو پہنچے ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کھانا سب کو کھلا رہے تھے، وہ خود نہیں کھا رہے تھے۔ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، کیا بات ہے بھائی، یہ خود بیٹھ کے نہیں کھا رہے، سب کو کھلا رہے، لگ رہا ہے یا اپنا سسٹم ہم لوگوں سے بڑھیا رکھے ہوئے۔ کیا ہے؟
اپنا سسٹم ہم لوگوں سے بڑھیا رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے سب کو کھلا دیے اور اپنا جو ہے اکیلے روم میں کھائیں گے۔ اس میں سے کچھ آدمی جو ہے حضرت کے ساتھ ہو لیے دیکھتے حضرت کیا کھاتے ہیں۔ جب سب کھا لیے تو کچھ لوگ جو چاول اور گوشت جو دسترخوان پہ ڈال دیتے ہیں نا، نہیں کھا پاتے ہیں، چاول گرا ہوا، حضرت سب کو چن لیے، پلیٹ میں رکھ لیے اور اسی کو کھانے لگے۔ وہ حضرت کا کھانا تھا۔ یہ ہے اخلاق۔ اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا جائے، اللہ عبداللہ ابن ابی جو راس المنافقین ہے، ہر دم ستاتا تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے گاؤں اور محلے اور معاشرے میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس مولوی کی کچھ کمی نظر آ جائے، نمک مرچ لگا کر کے چوک چوراہا دکان واٹس ایپ انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر، جب تک وہ پورا کر نہیں لے گا اس کو من کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ سمجھتے کیا ہے؟ اس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ اگر اصلاح کسی کی مقصد ہو اور اصلاح مقصد ہونے پر آدمی کیا کرتا ہے؟ اس سے خود مل کر کے کہتا ہے بھائی آپ میں یہ کمی ہے، اس کو دور کر لیں۔ اور ہم چوک چوراہے پہ بیٹھ کر کے ہلہ کریں گے تو یہ اصلاح نہیں ہے، اس کا مطلب ہم کو بغض و عناد ہے اور نفسانی خواہشات کو ہم پورا کر رہے ہیں اور ہم اقراری مجرم ہیں، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہے ہر طرف دیکھیے لوگ لگے ہوئے کس طریقے سے کس کی ٹوپی کیسے اچھالا جائے، کس کو کیسے ذلیل کیا جائے۔ مدرسہ کھولے ہوئے ہیں تو کچھ لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے، ارے ایک مدرسہ تھا ہی دوسرا مدرسہ کھول لیا، کمانے کھانے کا اڈا ہے۔ ارے بھائی، ارے کمائے گا کھائے گا بھی اور دین کو فروغ بھی دے گا۔ یہی کم ہے کہ اس محلے میں مدرسہ ہو گیا، نہیں کچھ تو کچھ کلمہ ہی تو صحیح ہوگا، مدرسہ کھولنے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مدرسہ کھولنے کا مقصد۔ ارے نہیں کچھ، جتنے ہی وقت آپ لوگ آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور مدرسہ دیکھ رہے ہیں، بچوں سے محبت کر رہے ہیں، یہ مدرسہ کھولنے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ تو کتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے چوک چوراہوں پر جب تک وہ غیبت نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، ان کو سکون نہیں ملے گا۔ بعض لوگوں کی ایسی بھی عادت ہوگی جو آپ نے دیکھا ہوگا، بیٹا غلطی کرتا ہے اور باپ کو ستاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو بھائی جس کی غلطی ہے اس کو کہا جائے، ایسا نہیں کہ بیٹا غلطی کر رہا ہے اور باپ کو اب سزا دے رہے ہیں تو آپ تو مجرم ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ دیکھیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے معاف کر دیا جائے، اور معاف کرنے پر اللہ اکبر، اس میں تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہہ رہے ہیں وہ لوگ تو سب سے زیادہ محبوب ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ ارے کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے اور آپ برداشت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تو اللہ محبت ہی نہ کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کو نواز دے گا۔ کوئی آپ کو جھاپڑ مار کے چلا جائے اور آپ برداشت کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ذلیل اور رسوا نہ ہو۔ کتنے اللہ والوں کا واقعہ ہے، کوئی آدمی اگر جو کس کے بولا وہ بھی کس کے اس لیے بول دیے، کیا ایسا نہیں کہ اللہ کی پکڑ آ جائے؟ دو وقتوں میں اللہ کی پکڑ مضبوط آتی ہے، ایک سود لینے اور دینے والوں کے بارے میں ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہہ رہے جو لوگ سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔
جنگ کا اعلان. اس لیے حتی الوسع نہیں ہے کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس مال سے بچائے. کون مال کی مانگنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمیں پاک مال نصیب فرما. کہہ رہے پاک مال کے بارے میں فرمایا اے ایمان والو پاک مال ملے خوب کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اللہ کی عبادت کرو. تو کہہ رہے ہیں کہ 2 وقتوں میں اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. ایک سود لینے دینے کھانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. دوسرے ان لوگوں کے لیے جنگ کا اعلان ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو صالحین کو برگزیدہ بندوں کو نیکوکار کو پارساؤں کو قولا فعلا عملا ستاتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب. جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرے گا ان کو ستائے گا ان کو تکلیف دے گا کہہ رہے ہیں وہ پارا پارا ہو جائے گا. تو چوکنا ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے. بہرحال یہ اللہ والے کسی کو کیوں معاف کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سنت و شریعت کے پیروکار ہوتے ہیں, سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کہہ دیا, لکھ دیا, بول دیا اور جو من میں آپ بولا وہ کیوں صبر کرتے ہیں؟ چھوڑو جانے دو. ہمارے نبی کو بھی لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے, وہ برداشت کیا, ہم بھی برداشت کریں گے. اللہ ہمارے تقوی کو بڑھائے گا. بات کہیں سے کہیں چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا. کیا تھا؟ منافق یہاں کی وہاں پر کچھ, یہاں پر کچھ, وہاں پہ کچھ, یہاں پہ کچھ. وہی ایک گھر کا آگ 100 گھر میں لگائے گا, پھر 3 ہوتا ہے. یہ راس المنافقین تھا, منافقوں کا سردار تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیہودے نے کیا کہا تھا؟ کمینہ کہا تھا. نعوذ باللہ من ذلک. کیا کہا تھا جی؟ اتنا ہی نہیں, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو بہتان لگایا تھا صفوان ابن معطل کے ساتھ, اس بےہودے نے ہی لگایا تھا. کس نے؟ عبداللہ ابن ابی نے. اور کیا ہوا؟ مسجد ضرار بنایا, مسجد کا نام دیا. وہ کس لیے بنایا؟ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہاں پہ سازش رکھنی ہے. نام دے دیا مسجد کا. کیا نام دے دیا؟ یعنی منافق لوگ اتنے چال باز ہوتے ہیں, وہ کس طریقے سے آپ کے اوپر حملہ کریں گے, یلغار کریں گے, کیا کریں گے. اللہ کی پناہ, اللہ ہم سب کو بچائے. مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم دیکھ لیجئے. حضور فرما رہا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر تم رحم کرو گے, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اچھے, اتنا بڑا منافق تھا, چال باز تھا, یار تھا, مکار تھا, مگر وہ سمجھتا تھا کہ حضور پکے اور سچے ہیں اور یہ نبی ہے. ان سب کے باوجود کیا سمجھتا تھا؟ وہ پکے ہیں اور سچے ہیں اور نبی بھی ہے. یہ کیسے یہ بات سمجھ میں آئی؟ انہی کے اپنے ہی نام جو ہے اپنے بیٹا کو دیے ہوئے تھے. وہ عبداللہ ابن ابی اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی رکھے ہوئے تھے, اور پکے صحابی تھے. کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی تھے. وہ جب عبداللہ ابن ابی کا آخری وقت ہوا تو اس نے کہا بیٹا ایک وصیت کرتا ہوں, اس کو پوری کر دو گے؟ کہیے. آپ کی تو بات ہر حال میں نہ ماننی ہے. کیا وصیت کیجئے, جو کہیے گا انشاءاللہ پوری کریں گے. کہا میرے جنازے کی نماز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا. کہا اللہ اللہ.
پھر بھور زندگی تو آپ ان کی منافقت کیے ہیں اور الٹا پھنسانا چاہے ہیں اور تکلیف میں تکلیف دی اور کورے جنازہ انہیں سے پڑھوا دینے کے لیے کیا ہے، جنازہ ان سے پڑھوا دینے کے لیے کہہ دینا کیا ہے، کہہ دینا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا قربان جائیے، ہم لوگ کیسے کے امتی ہیں، اللہ 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 تعالیٰ نے کتنا رحم فرمایا ہم لوگوں کے اوپر، کرم اور فضل کا معاملہ ہے، قربان دے دے جان دے دے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نے آ کے کہا کہ میرے باپ عبداللہ ابن ابی نے کہا ہے کہ میرے جنازے کی نماز پڑھا۔ کہا ٹھیک ہے، جس وقت جنازے کا وقت ہو بتا دینا، چلوں گا۔ جنازے کا وقت ہوا، حضور تشریف لے کیا ہو گئے اور جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑ کے کھینچ لیا کہ حضور صلی اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو حق گو آدمی تھے نا، کہا کہ یہ تو منافق ہے، آپ جان رہے ہیں، وعلیکم السلام، یہ تو آپ جان رہے ہیں یہ منافق ہے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمر کیسے عمر ہے۔ جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جانتے وہ جانتے ہوں گے مقام ابراہیم پہ پہلے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ ہم یہاں پہ نماز پڑھیں گے، طبیعت چاہ رہی ہے نماز پڑھنے۔ کہا بھائی کوئی ایسی آیت نہیں اتری ہے، تم کیسے نماز پڑھو گے؟ کہا نہیں ہم پڑھیں گے۔ قرآن میں پہلا پارہ میں ہے کہ مصلی کو بچھایا اور نماز پڑھو، مصلی بچھاؤ۔ اب وہ کہہ رہے ہم پڑھیں گے، اتنے میں جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر کے آ گئے کہ مصلی بچھائیے اور نماز پڑھیے۔ تمام صحابہ مرید اور یہ بامراد ہیں۔ امی عائشہ پہ بہتان باندھا گیا، تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا معلوم، ہم کو اللہ جانتا ہے، مجھے تو نہیں معلوم ہے کیا حقیقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور وہی من آیت قرآن کی آیت سبحانک ھذا بہتان عظیم، قرآن کی آیت اتر گئی۔ اب دیکھیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوتے ہیں، اتنے ہی میں قرآن کی آیت اتر جاتی ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 70 مرتبہ بھی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے کہ جنازہ قبول نہیں ہوگی۔ میرے محبوب کیا کہہ رہے ہیں، اگر 70 مرتبہ سے زیادہ پڑھانے پر بھی اگر اس کی مغفرت ہو جاتی تو میں اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیتا۔ کیا کرتا؟ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں 2 دن کے لیے قرضہ لیتے ہیں، مہینوں دن لگا دیتے ہیں، 1 مہینہ کے لیے لیتے ہیں تو 1 سال 2 سال لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، زبان کا پکا ہونا چاہیے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہہ رہے عہد و پیمان کا کیا ہونا چاہیے، آدمی کو پختہ ہونا چاہیے۔ عہد و پیمان سے آدمی کو نہیں بڑھنا چاہیے، معاملات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، اور رہو بھائیوں کی طرح، معاملات کرو اجنبیوں کی طرح، معاملات کرو۔ اخلاق کے اوپر ایک جو ہے حدیث قدسی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، کیسے اخلاق بناؤ جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیسا اخلاق ہم لوگوں سے چاہتا ہے؟ اللہ کو دیکھ لیجئے، اس دنیا میں ہمارے غیر بھی ہیں، ہندو بھی بھائی بھی ہیں، اور بھی ڈوم ہے، دساد ہے، چمار ہے، ہلخوری ہے، مسلمان ہی بے نمازی ہے، کیا کیا ہے۔ اللہ سب کو کھلا رہا ہے، اللہ سب کو کھلا رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں دیں گے، وہ ہمارا نام نہیں جپتا ہے، ہم تم کو دیں گے۔
کہہ رہے ہیں جب اللہ کسی کی روزی روٹی نہیں روک رہا ہے اور سب کو اللہ جلا رہا ہے، ایسا اخلاق بنائیے کوئی آپ کے سامنے کچھ کر بھی جائے آپ اس کو اللہ واسطے معاف کریں۔ کیا کیجئے؟ آپ اللہ واسطے درگزر کیجئے گا۔ آپ بھی کبھی کوئی معاملے میں پھنسیے گا تو دیکھیے گا اللہ کی مدد کیسے ہے۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ اخلاق اور معاملات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہ ذکر کی جو مجلس ہے، آپ کو پتا ہے جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ صدق دل سے اخلاص سے پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ہم لوگ اس محبت سے اس چاشنی لے کر کے پڑھیں، دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے۔ آپ کا دل کہے گا واقعتاً یہ ذکر کی مجلس جو ہے اس سے ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ اور آپ کو بتلا دیں آج لوگ چاند پر جا رہے ہیں۔ ارے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا۔ کیا کر کے دکھلایا؟ بس اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ پتلون لوگ آپ وہاں پہ زمین بنا رہے۔ ارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ بلایا گیا۔ کوئی جا کر کے دکھلائے؟ بہت سائنس ترقی میں کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ ارے یہ تو چاند جو ہے آسمان کے بہت نیچے ہے۔ کیا ہے؟ بہت نیچے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور ہدیہ لے کر کے گئے۔ آج ہم لوگ جاتے کہیں نا ہاتھ جھلاتے چلے جاتے ہیں، نہیں، ہدیہ لے کر کے جانا چاہیے۔ کہیں بھی جائیے، بیٹا بیٹی پتو غیروں کے یہاں جائیے، ایک بسکٹ گھی لے لیجیے۔ پہلے دیکھتے تھے کوئی کہیں جاتا تھا کہنا کھا لیا جی میں، وہ بسکٹ 5 روپے والا پارلے جی لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادوا تحابوا، ہدیہ لیتے دیتے رہو محبوب ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ محبوب ہو جاؤ گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لے کر گئے۔ کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام جانی قولی فعلی عبادتیں سب اللہ آپ ہی کے لیے۔ حضور بھی جو ہے بندوں کو نہیں بھول رہے، کیا کر رہے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہہ رہے سلامتی ہو ہمارے نیک بندوں پر۔ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک بندے ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھے گا وہی نہ پڑھے گا۔ کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی تو غوث ہوگا، کوئی نہ کوئی تو قطب ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ابدال ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اللہ والا ہوگا۔ انہی لوگوں کی دعائیں کام آ رہی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں واسجد واقترب، جو آدمی سجدہ کرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز خوب سے خوب پڑھنا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس دعا کو پڑھیں گے، نیک صالح بھی ہم بن جائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضور سرور کائنات جبرائیل امین آئے اور ملک الموت بھی آئے، جبرائیل امین اندر تشریف لائے، کیا کیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ کو لے جانا ہے، تو آپ اجازت دیں تو ملک الموت کو بلایا جائے۔ کیا بلائیے، ان کا نام تو عزائر اسلام، کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیا ہے؟ جب ملک الموت کسی نے اجازت لیتا ہے وہ تو سیدھے جان نکال دیا کہ یہ پوچھتا ہے کوئی سے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کہا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو آپ کی جان نکال لیا جائے، مگر آپ کی اجازت ہوگی تو ہی جان نکالیں گے۔ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین سے مشورہ کیا کیا جائے؟ کہا کہ آپ جیسا چاہے کریں۔
جیسا میں چاہوں تو بات کی بات ہے. میں آپ سے رائے لے رہا ہوں, رائے پیش کرے رائے. جبرائیل امین کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت سج دھج کر تیار ہے. کیا ہے؟ اور اللہ جو ہے مشتاق ہے آپ سے ملنے کے لیے. کیا ہے؟ اللہ چاہ رہا ہے کہ میرا محبوب آئے اور مجھ سے ملاقات ہو جائے. کہا کہ ملک الموت جانے کا. امی عائشہ نے کیا پوچھا تھا؟ کیا میری اور آپ کی ملاقات وہاں پر کیسے ہوگی؟ اتنی بھیڑ ہوگی, پورے عالم کے لوگ ہوں گے. کہا مجھے 3 جگہ تلاش کرو. پیاسوں کو پانی پلاتا ہوں گا, یعنی تو میں سجدے میں پڑا ہوا امت کے لیے سفارشی بن کر کے دعا کر رہا ہوں گا, جہاں سب کہیں گے نفسی نفسی ہے, میرا محمد سجدے میں سر جھکا کر کے اللہ سے کہہ رہا ہوگا ان سب کو جنت میں بھیج دیجئے, رحم کرم کا معاملہ فرما دیجیے. وہاں نہیں ملوں, وہاں نہیں ملوں, مجھے پلسرات پہ دیکھ لینا, میں وہاں پہ کھڑا ہو کر کے امت کے لیے دعا کروں گا, اے اللہ میری امتی کو اس جہنم کے گڑھے میں نہ گرا دینا, پار کرا دینا. اللہ ہم سب کو پار کرا دینا. آمین. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے کتنا پیار کر رہے ہیں. ہم لوگوں کا عمل تو یہ ہونا چاہیے چلتے پھرتے سنت کے مطابق ہم چلے پھرے, میانہ روی سے چلنا چاہیے, نظریں جھکا کر کے چلنا چاہیے, گھر میں جائیں سلام کر کے جانا چاہیے, اور چھوٹے بچے بچیوں سے اپنے بچیوں سے سلام مصافحہ کرنا چاہیے, بیویوں سے معانقہ کرنا چاہیے, بیویوں سے خوب جو ہے گھل مل کر کے رہنا چاہیے. کھانا کھانے کی جب باری آ جائے اور جب اپنے ہی بال بچے ہوں, بہوے وغیرہ نہ ہوں, تو دسترخوان بچھا کر کے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا چاہیے اور دعا پڑھوانا چاہیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ, اور کہنا چاہیے اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ, اور جو کھانا گر جائے اس کو چاٹ کے کھاؤ, انگلیوں میں لگ جائے اس کو چاٹو, کیا کرو؟ چاٹ کر کے کھاؤ. اور کھانے کا طریقہ اس کو بتلائیں, چھوٹا چھوٹا لقمہ لو اور کھاؤ, بیچ میں پانی پی لیا کرو, اور بیچ میں الحمدللہ پڑھ لو. ہو سکتا ہے گلے میں کہیں اٹک جائے تو کون ذات نکالنے والی ہے, اللہ کا تعریف ہے, کھانا اندر جا رہا ہے. کھانا کھا لو, پلیٹ کو چاٹ لو, اس کے بعد دعا پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یعنی سنت کے مطابق کام کریں. گھر سے نکلے تو کیا کریں؟ سنت کے مطابق سلام کر کے اور دعا پڑھ کے بسم اللہ توکلت علی اللہ. کیا پڑھے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. کہہ رہے گاڑی چلا رہے, موٹر سائیکل چلا رہے, سائیکل چلا رہے, دعا پڑھ کر کے اس پر جو ہے سوار ہو. کیا ہے دعا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له. یہ سب جو ہے کیسے ہوگا؟ جب ہم جو ہے دین کی مجلس میں بیٹھیں گے, عالم علماء کے پاس, پرہیزگاروں کے پاس آئیں گے, جائیں گے تو معلوم. تو بہرحال باتیں تو بہت ہو گئیں. تو میں یہ بتلا رہا تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا عظیم تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیا گیا وہ اخلاق عظیمہ دیا گیا. ہم لوگ ان کی امتی ہیں, کتنا بڑا کوئی معاملہ آ جائے رحم کرم کا معاملہ کرنا چاہیے. کیا بات تھی, میں اس سے پہلے واقعہ سنایا تھا. ایک صحابی خود آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے زنا کیا ہے. حضور نے کہا نہیں نہیں نہیں, ارے کچھ ایسی تیسے ہو گیا, اور سوچ کر کے آؤ. ٹرکھایا جا رہا ہے. آج لوگ جو بخیا اکھیڑنے میں لگے ہوئے ہیں, لوگ سوچ رہے ہیں کیسے اس کا بخیا اکھیڑا جائے, کیسے اس کے جال. ارے حضور نے تو فرمایا کہ جب تک سوئی میں دھاگا لگاتے ہوئے نہیں دیکھ لو, کسی پہ الزام مت لگاؤ, الزام سے بچو. اور زنا کے بارے میں تو ایسے بھی بہت سوچ سمجھ کر کے یہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر سترہ اللہ یوم القیامہ, جو کسی کے عیب کو یہاں چھپائے گا اللہ اس کے عیب کو وہاں چھپائے گا. ارے وہاں تو چھپاتا ہی چھپاتا ہے, جو کسی کو ذلیل ہونے سے یہاں بچاتا ہے. جب وہ ذلیل ہونے والا ہوتا ہے اللہ اس کی غیب مدد فرماتے ہیں, اللہ اس کو بھی بے عزتی سے بچا لیتے ہیں. اپنے اخلاق کو اونچا رکھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اخلاق کو اونچا رکھنا چاہیے, اور جو کام بھی کرے وہ اللہ کے لیے کرے, اللہ کی رضا کے لیے کرے. یہ کیسے ہوگا؟ ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم بہت بہترین ہیں. کیا ہے؟
ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے علاقے میں بیمار ہوئے تو ڈاکٹر آیا کہے ہم وہ ڈاکٹر ہے، کہے آپ سے بڑے ڈاکٹر ہیں، ابھی ہم ڈاکٹر ہیں، چپ چاپ رہیے، کیا ہے ارے ابھی ہم ڈاکٹر ہیں، خاموش رہیے۔ اب انہوں نے علاج کیا اور کہا کہ جیسے جیسے بتا رہے ویسے کھائیے، اپنا دماغی گھوڑا مت دوڑائیے۔ یہ اللہ والے جو ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں، اور ایسے جو ہے گیدڑ بھپکی مارنے والے، یہ وہ توران وران مارنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بہت زیادہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے۔ اصل چیز ہے تربیت، اور اصل چیز ہے ادب۔ کیا ہے؟ کہہ رہے بے ادبی کر رہے ہیں، بے ادب ہیں، گستاخ ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر بڑے چھوٹوں کی تمیز نہیں ہے اور بے ادبی کیے جا رہے ہیں تو یہ تو جانور ہے بھائی، کیا ہے؟ جانور ہے۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، کتنوں بڑی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ اگر اس کے مخلص ہیں، آپ اکیلے میں جا کے ان سے پوچھیں، اکیلے میں سکھانے سے وہ اپنی اصلاح کر لے گا، منتر آپ پر لانے سے اصلاح نہیں ہوگی بلکہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ بہرحال یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی؟ جب ہمارے اخلاق کی درستگی ہو جائے گی۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ ابھی آپ کوئی معاملہ میں پھنس جائے تو کیا سوچے گا؟ ارے کیسے پھنسے، کیا کرے وہ انسان؟ آدمی 10 تدبیریں لگائے گا امام صاحب کیسے بچے، اور دوسرا پھنس گیا تو لائے مرچا نمک لگاؤ کیسے ہی پھنس جائے وہ۔ یہ تو انصاف نہیں، کیا ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما والو صلی اللہ علیہ